ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ واسطیہ کے تعلق سے ہم نے گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں سیکھیں۔ ایمان باللہ کے تعلق سے گزشتہ درس میں کچھ اہم باتیں آئی تھیں، اور آج کے درس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ کا کیا عقیدہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی ہے کہ الایمان بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ اللہ تعالیٰ پر صحیح شکل میں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو صفتیں قرآن کریم میں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو بھی صفتیں، جو بھی نیک ناموں کا ذکر فرمایا ہے، ان پر ایمان لایا جائے۔ اور ان پر ایمان لانے کی صفت کیسی ہونی چاہیے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل، کہ ان صفات میں کسی بھی قسم کی تحریف نہ کی جائے، اور نہ ہی ان صفات کو انکار کیا جائے، اور نہ ہی ان صفات کے کیفیات بتائے جائیں کہ کس طریقے سے وہ صفات ہیں، کیونکہ اس کا ذکر نہیں آیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں ایگزامپلس اور مثالیں اپنی طرف سے دی جائیں۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ بل یؤمنون بان اللہ سبحانہ، بلکہ اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے جیسے کوئی نہیں، اور وہ مکمل سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کی اہل سنت و جماعت نفی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کلمات کو ان کی جگہ سے بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کے آیتوں میں الحاد، بے ایمانی سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کیفیت بتاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے صفتوں کو مخلوق کی صفت کے ساتھ مثال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، اس کا نام، اس کے نام میں کوئی نہیں، اس کی صفتوں میں کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے مقابل کوئی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلوق سے قیاس کیا جا سکتا ہے، اس کے مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باتوں کے لحاظ سے سب سے سچا ہے، اور اس کے مخلوقات سے بھی زیادہ اس کی بات سب سے اچھی بات ہے۔ یہ جو موضوع ہے میرے بزرگوں، بھائیوں، ایک اہم موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں۔
اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اسی کا پالنے والا ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اب آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات۔ اسماء کا مطلب نیمز، صفات کا مطلب ایٹریبیوٹس۔ اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سب سے زیادہ چیزیں بتائی ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اٹھا لیجئے، آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں میں آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات کا ذکر فرماتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بہت باخبر ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، وہ دیکھ رہا ہے سارے عمل کو۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سمیعا بصیرا، سننے والا اور جو ہے دیکھنے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیتیں عام طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے نیک نام، اس کے صفات کے بارے میں ذکر ضرور کرتی ہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانیں اور اس کے اوامر کو بجا لائیں، اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہ سب سے پہلا مقصد۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کتنا کمزور انسان ہوں اور ہمارے اندر کتنا عیب ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر کوئی شخص اپنی حقیقت کو جان لے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی حیثیت، میں کچھ نہیں ہوں، ایک معمولی حقیر پانی سے میں پیدا ہوا ہوں، میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے بنایا اور پھر دوبارہ مجھے مرنا ہے، اور پھر نئی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں، انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کمزور، کوئی طاقت نہیں اس کے پاس، جو کچھ ہے یا تو اللہ تعالیٰ کی دعا سے ہے کہ اللہ سے مانگو وہ اللہ دیتا ہے، یا شکر کرو، اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو شکر کرو تو مزید دیتا ہے۔ یہی دونوں چیزیں ہیں، ضرورت پر اللہ سے مانگو، دیتا ہے شکر کرو، یہ دو چیز ہے، یہ انسان کو زندہ رکھتی ہے، انسان کی ضرورتیں اس کی پوری ہوتی ہیں، ورنہ انسان کچھ نہیں ہے۔ اور جب تک انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتا ہے، جی نافرمانی نہیں کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا ہے، اور اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر آتی رہتی ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جائے، ناشکری کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مانگنا چھوڑ دے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر دنیا کی مصیبت، دین کی مصیبت، جی ضلالت اور گمراہی، تو انسان کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت اور اسی کی توفیق ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خدا کو پہچانے، اپنے پروردگار کی صفات، اس کے اسماء و صفات۔ تو اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے عام طور پر قرآن کریم کی آیتیں ختم ہوتی ہیں اللہ کے نیک ناموں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ۔
اللہ آپ کے عمل سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس کے عظیم صفات کا قرآن کریم کی آیتوں میں ذکر فرماتا ہے، بلکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھو، احکام جو ہیں، رولنگز یا شریعت کے جو مسائل ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت کم۔ زیادہ تر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب میں ایک دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم میں ایسی آیتیں ملیں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود حدیث میں بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے 99 نام ہیں، اگر کوئی شخص ان 99 ناموں کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کا مفہوم سمجھتا ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ احصا کا مطلب ایک مطلب آتا ہے گننے کے معنی میں، شمار کرنے کے معنی میں، لیکن یہاں صرف گننا مقصد نہیں ہے کہ آپ 99 ناموں کو صرف گن لیتے ہیں اور قرآن کریم کے بعض قرآن کریم کے نسخوں میں آپ شروع میں 99 نام پائیں گے اللہ تعالیٰ کے 99 نام بول کر، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام پائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر جی 99 نام، اللہ کے 99 ناموں کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی 99 نام نہیں آیا ہے، لوگوں نے بنا لیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے جی، رحمت للعالمین ہے جی، لیکن یہ کہ جو ہے المصطفیٰ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے کہہ لینا کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے برابر، تو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو ایکول بنانے کے معنی ہوا۔ میں بمبئی میں بعض مسجدوں میں گیا، دیکھا اپنی مسجدیں تھیں، اہل حدیث مسجدیں، ایک طرف اللہ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف محمد لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، غلط ہے کہ آپ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ایکول بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا اہل حدیث مسجدوں میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک طرف اللہ اور ایک طرف محمد، دونوں کو ایکول، نعوذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو 99 نام بنانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کرنا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اب جو عام طور پر 99 نام لکھے جاتے ہیں قرآن کریم کے شروع میں، وہ اکثر ایسے نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں بعض نام ایسے ہیں جو ثابت نہیں ہے قرآن سے بھی نہ حدیث سے۔ تو لہٰذا علماء کرام نے، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے جو ہے 99 نام اللہ تعالیٰ کے نام 99 سے بھی زیادہ ہیں، اصل میں دیکھا جائے تو 99 سے بھی زیادہ ہیں، علماء نے جو ہے قرآن اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں ان ناموں کو کتابوں میں جمع کیا ہے۔ یہ جو نام ہیں اگر آپ پڑھیں گے، اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں گے اور اس کے تقاضوں کے مطابق آپ عمل کریں گے تو واقعی انسان جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے علاوہ اس کے 2 اور نام ہیں، الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ الرحمن کا مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب وہ بھی اسی معنی میں نہایت ہی رحم کرنے والا۔ علماء نے دونوں معنی میں یہ فرق بتایا، الرحمن کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے، مسلمان پر بھی کافر پر بھی، اور رحیم کا مطلب
جس کی رحمت مسلمانوں کے لیے صرف آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ تو رحمان اور رحیم ہم نے اس کا معنی سمجھا۔ جب ہم نے معنی سمجھا ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو ضرور ہم پر رحم کرے گا، تو اس سے رحمت مانگنی چاہیے۔ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو اس سے رحمت ہمیں مانگنی چاہیے۔ رب اغفر ورحم، جی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیرے رحمت کا واسطہ دے کر میں مانگتا ہوں۔ جب وہ رحم کرنے والا ہے تو اس سے مانگنا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ بہت بار رحم کرنے والا ہے، تو اس سے رحمت مانگنی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کسی کے پاس اتنی رحمت نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر بتایا، یہ آگ جل رہی ہے تو کہا کہ کیا ایک ماں کو دیکھا کہ جو ہے جنگ کے موقع پر بڑی ہی درد کے ساتھ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، اس کا بچہ جو ہے بچھڑ گیا جنگ کی حالت میں۔ کسی بھی بچے کو دیکھا تو جو ہے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی، آگ میں پھینکے گی؟ کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ یہ ماں کی جو رحمت ہے اپنے بچے کی نسبت سے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمت کا اگر واقعی معنی اگر ہم سمجھتے ہیں اور اس کے تقاضے پر ہم عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اے اللہ تو بہت نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم سے گناہیں ہو گئی، ہم سے غلطیاں ہو گئی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے رحم فرما، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں اور صفتوں سے اس کا معنی پہچان کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے کہ رحم کرے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے نیچے لوگوں پر رحم کریں، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ان کی ضرورت کے موقع پر جی تو رحم کریں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر وہ رحمان رحم کرتا ہے جو اوپر ہے۔ آپس میں رحم کرنے والوں پر وہ رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین میں جو لوگ ہیں ان پر تم رحم کرو، آسمان میں جو ذات ہے وہ تم پر رحم کرے گی۔ تو اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور نیک صفتیں پہچاننے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، وہ صفات جس سے ہم لوگوں کو سبق لینا ہے، وہ صفت اگر ہمیں اپنا سکتے ہیں ایک انسان تو ہمیں اپنانا چاہیے ان صفتوں سے۔ بعض صفتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو اسی کو خاص کرنا چاہیے۔ المتکبر، تکبر والا، فخر کرنے والا، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ہاتھ میں اور آسمان کو ایک ہاتھ میں رکھ کر کہے گا این المتکبرون این الجبارون این ملوک الارض، ارے زمین میں ظلم کرنے والے، زمین میں تکبر کرنے والے یہ کہاں ہیں؟ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، حقیقی بادشاہ۔ تو اس صفت کو ہم دیکھیں گے تو ہم یہ کریں گے کہ تکبر اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک انسان کو کسی بھی طریقے سے لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے، تو تکبر کی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اور تواضع اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتا ہے۔ القہار، الجبار، کہ زبردست
طاقت والا، زبردست پکڑنے والا، تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو بندہ جو ہے اس کو چاہیے کہ نرمی سے پیش آئے، رحم سے پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو پہچاننا، ان کے نام، ان کے معنی اور مفہوم سمجھنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ اسی لیے بعض سلف کہتے تھے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو تم لوگ اپناؤ۔ جو صفتیں انسان کو اپنانا چاہیے وہ صفتیں اپنائیں، اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ اس کا خدا ویسا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں میں، نیک صفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہچاننے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ندا دی، آواز دی، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ مار رہے تھے، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود دیکھ لو، یاد رکھو، للہ اقدر علیک منک علیہ، تیری جتنی طاقت اس غلام پر ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر ہے۔ اب دیکھا آواز آ رہی، پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً چھڑی پھینک دیا، اللہ کی صفت یاد کی اس نے، اللہ تعالیٰ کی صفت کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، البتہ اللہ تعالیٰ، ضرور اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے جتنا تو اس غلام پر اب طاقت رکھتا ہے۔ فوراً ابو مسعود بدری نے گئے، توبہ کیا اور اس غلام کو آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور نیک صفتوں کو پہچاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق، اس کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چور کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ چھت میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اس وقت قرآن کریم اس گھر کے جو صاحب تھے وہ تلاوت کر رہے تھے، سورہ حدید تلاوت کرتے کرتے جو ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ان لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، ایمان لانے والوں کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے وہ جھک جائیں، ابھی وقت آیا نہیں ہے۔ وہ ڈاکو تھا، کتنے زمانے سے ڈاکہ ڈالتا تھا، جیسے اس نے یہ آیت سنی فوراً اس نے توبہ کیا، کہا القد آن قد آن، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے گھر میں مہمان ہوا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان نوازی کی، نمازیں پڑھتا تھا رات میں، سب کچھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ظاہری عمل سے دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ایک قافلہ جہاد کے لیے نکلا، تو یعلا ابن منیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی کمانڈرشپ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو روانہ کیا جہاد کے لیے۔ چند دنوں کے بعد واپس آیا تو اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے چوری کے جرم میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، خلیفہ رسول اللہ، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے نہیں کیا، اور ہمارے جو کمانڈر تھے اس نے جو ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا چوری کا الزام لگا کر، اور راتوں میں نماز پڑھتا تھا، تہجد کی نماز۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں دیکھ کر بولتے تھے کہ ارے ایسا آدمی چرا سکتا ہے، جس نے کاٹا ہے اس کا ہاتھ بڑا ظالم ہے وہ۔
اور میں اس سے انتقام لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اطلاع جو ہے رات رات عبادت کر رہا ہے۔ چند دنوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ہی میں تھا، کہتے ہیں، اور یہ موطا مالک وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایک ہار جو ہے چوری ہو گیا، سونے کا ہار۔ تو جب سونے کا ہار جب چوری ہو گیا تو سب تلاش کرنے لگے کیا ہوا، کیسے یہ سونے کا ہار چوری ہو گیا۔ اور یہ شخص جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جو شخص نے اس نیک گھر والوں کا مال چرایا ہے، اے اللہ تو اس کو سزا دے، اس کو پکڑا۔ دعا کر رہا ہے، بد دعا کر رہا ہے، تلاش کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جو سونا، جو زیور، جو ہار چوری ہو گیا تھا، وہ مارکیٹ میں ایک سنار کے پاس ملا۔ تو وہاں جب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا، اس نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو مہمان ہے اس نے جو ہے ہمیں لا کر دیا ہے، ہمیں بیچا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا رونے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے لَغِرَّتُهُ بِاللَّهِ أَعْظَمُ عِنْدِي من سرقتی، یہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھوکے میں تھا، کیونکہ وہ بد دعا دے رہا تھا نا، اور سمجھ رہا تھا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ نہیں سن رہا ہے، کہ جو چور ہے اللہ اس کو، چور کو پکڑا، اس کو سزا دے، وہ خود دعا کر رہا تھا جبکہ اس نے خود چرایا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو دھوکے میں تھا اس کا یہ مجھے، میری نظر میں اس کی چوری سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، کہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد سزا دینے، بہت جلد پکڑنے والا ہے، پتہ نہیں اس کو، بد دعا کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور نیک صفتوں کے معنی میں انسان اگر غور کرے، اس کی عظمت میں اگر انسان غور کرے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے، اس کے کردار پر پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں اور نیک صفتوں کے بارے میں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ذکر فرمایا ہے اللہ کے بارے میں، ان کو من وعن ہمیں ایمان لانا چاہیے، جیسا ہے ویسا ایمان لانا چاہیے۔ یہی صحابہ کا، تابعین، طب تابعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے۔ اس میں اپنے طرف سے کسی بھی قسم کی تعویل، غلط معنی لینا یا کسی کا انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، مغلولہ کا مطلب جکڑا ہوا ہے، مطلب بخیل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور انہوں نے جو کہا اللہ کے بارے میں اس کے بدلے میں ان پر لعنت ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ ملأ لا تقیضها نفقہ صحاح اللیل والنہار، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی بھی خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، دن رات سخاوت کرنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے خرچ کر رہا ہے،
لیکن پھر بھی نئی نئی چیزیں انکشاف ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں نکل رہے ہیں جی، سبحان اللہ، اتنے خزانے، کتنے عرصے کے بعد پیٹرول نکلا، گیس نکلا، کیا کیا نکل رہا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو سولار پاور ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اس کو اسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ بہترین جو ہے سولار پاور ہے، تو اس کو انویسٹمنٹ کرنے کی جو ہے اب کوشش ہو رہی ہے کہ سولار پاور کو جمع کر کے اس کو اسٹاک کر کے اس میں بیٹری بنایا جائے اور اس کے ذریعے جو ہے کرنٹ کا کام لیا جائے۔ بہت کچھ صبح دن رات سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو برابر خرچ کر رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ان آیات اور حدیث کا مطلب، اور دوسری بھی حدیثیں بہت ساری آئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یمین اللہ ملآ وکلتا یدیہ یمین۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس رائٹ اور لیفٹ کی جو بات ہے، کیا عام طور پر رائٹ ہینڈ جو ہے طاقتور ہوتا ہے، اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس میں سے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ بالکل برعکس ہوتے ہیں، اور جو ہے لیفٹ ہینڈ جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ کمزوری اور یہ طاقت کی چیز جو انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے پاس کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ اللہ کے پاس، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے نیک ناموں میں، اس کی صفتوں میں کسی بھی قسم کی کمی یا کسی بھی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بیعت الرضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، کہ خبر ملی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ پیغام لے کر گئے تھے مکے میں، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی کسی بھی امبیسڈر کو، پیغام لے جانے والے کو، کسی بھی ملک کے پیغام لے جانے والے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ہی خبر ملی، آپ نے جو ہے صحابہ سے بیعت لی کہ اگر جنگ ہو گئی تو سب لوگ جنگ کریں گے، جبکہ جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، عمرے کے لیے آئے تھے۔ سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، سن 7 ہجری میں، 6 ہجری میں، غزوہ خیبر سے پہلے کا واقعہ۔ اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا۔ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ہوا، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ تو سارے صحابہ نے بیعت کی، سوائے ایک شخص تھا منافق، لال اونٹ والا، اس نے وہ اونٹ کے پیچھے جا کر چھپ گیا، اس نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے۔ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ تو اوپر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ اب یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ سے مراد طاقت ہے، پاور ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طاقت کے معنی ہی میں لیا ہے، جو کہ اصل میں اشاعرہ اور ماتریدی کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ جہمیہ تو سارے صفات کا انکار کرتے ہیں، جیسا کہ بات آئے گی۔ تو یہاں پر اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہاتھ کا انکار کرنے والے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، لیکن کیسا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں نے کیا کیا، سب سے بڑی غلطی کی، ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ کا ہاتھ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو انسان کے ہاتھ سے
کمپیئر کیا، تشبیہ دی کہ میرا بھی ہاتھ ہے، اب یہ میرا ہاتھ ختم ہونے والا ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ ایسی بات ہو جائے گی، تو اس کی وجہ سے کیا کیا، چلو ہاتھ نہیں مانتے، انکار ہی کر دیا. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں تعویل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو انسانوں کے ساتھ، مخلوقوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کمپیئر کرنے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں. جیسا کہ پی جے نے بھی کیا. پی جے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، بلندی پر ہے. اور صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا جب تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں اترتا ہے. ینزل کا مطلب اترنا. اب پی جے نے کیا کیا، کہا کہ یہ کیسی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تو آسمان پر ہے، قرآن کہتا ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ اترتا ہے تیسرے آسمان میں، تیسرے پہر میں دنیاوی آسمان میں اتر کر آتا ہے رات کے تیسرے حصے میں. تب جب رات کا تیسرا حصہ ہے اترتا ہے تو مطلب عرش خالی ہو جائے گا. جب عرش خالی ہوگا مطلب اس کا یہ کہ جو ہے قرآن اور حدیث دونوں ٹکراتے ہیں، تو لہٰذا قرآن سے یہ حدیث ٹکراتی ہے، اس کی وجہ سے چلو حدیث کو ہم نہیں مانتے. یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اگرچہ کہ ہے لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ. اس طریقے سے اس نے انکار کیا پی جے نے. غلطی کہاں کی؟ غلطی تشبیہ دینے میں کی، کمپیئر کرنے میں، کہ اترے گا تو جو ہے عرش خالی ہو جائے گا. ان کی غلط فہمی تھی. بھائی آپ اترتے ہیں چیئر سے تو چیئر خالی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرش خالی ہو جائے گا. کس نے کہا؟ اللہ کے سامنے چھوٹے جتنے بھی پوری دنیا جو ہے کچھ نہیں ہے. تو آپ جو ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کیا، تشبیہ دی. تشبیہ دینے کے بعد آپ نے کیا کیا، ارے یہ تشبیہ ہو رہی ہے، نعوذ باللہ ہم اللہ کے ساتھ عرش خالی ہو جائے گا، تو لہذا آپ نے انکار کیا اور حدیث کو جھٹلا دیا. کس کی غلطی ہے؟ یہ آپ کی غلطی ہے. قرآن یہ نہیں کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہ تصور کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ اترے گا تو عرش خالی ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اترتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کیسے اترتا ہے، وہ دنیاوی آسمان میں کیسے آتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. لہٰذا ہم اس کو بھی مانیں گے اور اس کو بھی مانیں گے. قرآن سے جو بات آئی اس کو بھی مانیں گے اور حدیث سے جو بات آئی اس کو بھی مانیں گے. دونوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. تو میرے بزرگوں یہ بات یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو انکار کیا ہے یا اس کو غلط معنی لیے ہیں اس کے، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کی صفت کو مخلوق سے تشبیہ دی ہے، کمپیئر کیا ہے، جبکہ سب سے بڑی غلطی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں تو آپ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ جب آپ کی زندگی الگ اور اللہ کی زندگی الگ ہے کیا نہیں؟ آپ کا وجود الگ اور اللہ کا وجود الگ، تو اللہ کی صفتیں بھی الگ اور آپ کی صفتیں بھی الگ. دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہم. اسی طریقے سے بہت ساری صفتیں ہیں. رحمت مثال کے طور پر ہم نے ذکر کیا الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرتا ہے. اشاعرہ اور ماتریدیہ، معتزلہ، ان سب لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کے معنی دوسرے لیے. رحمت کا مطلب کیا لیا ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے. رحمت کا مطلب رحم کرتا ہے وہ معنی نہیں لیا.
بلکہ کیا لیا؟ اس کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو رحمت کے صفت میں بندے سے تشبیہ دی، غلام مخلوق سے تشبیہ دی۔ کیا کہا؟ رحمت کا مطلب کہ انسان کے دل میں ایک رقت، ایک کمزوری آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے ایک فیلنگ محسوس کرتا ہے اپنے مقابل کے بارے میں، اور یہ بعض موقع پر یہ صفت جو ہے یہ کمزور کی صفت ہے۔ تو نعوذ باللہ ہم اگر اللہ کو کہیں گے تو یہ صفت کمزور ہو جائے گی، دل کمزور پڑ جاتا ہے، تو چلو نہیں ہم نہیں مانتے ہیں اس صفت کو۔ رحمت کی صفت کا انکار کیا ان لوگوں نے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ زمین میں اتارا، 99 حصے اس کے پاس ہے، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن میں ارحم الراحمین کا لفظ آیا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو ان لوگوں نے کیا رحمت کا مطلب رحم کرنے کا معنی نہیں لیا، مطلب بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کے ترجمے میں وہ پائیں گے آپ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے تجری بأعیننا، سورہ قمر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ کئی لوگوں نے، جیسا کہ میں نے کہا، معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ جو فرقے ہیں، ان فرقوں نے کہا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کئی مقامات میں تجری بأعیننا، ہمارے آنکھوں کے سامنے سے نوح علیہ السلام کی کشتی گزر رہی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں بتایا ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، کانا ہوگا، اور یاد رکھو تمہارا خدا کانا نہیں ہے، دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی آنکھیں ہیں، عیب دار نہیں ہے۔ یہ جو ہوگا کانا ہوگا، ترچھی آنکھ سے دیکھنے والا ہوگا، ایک تو پوری آنکھ اس کی ختم، دایاں ہاتھ تو پوری دایاں آنکھ، لیکن بایاں آنکھ جو ہوگی اس سے جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ بھی عیب دار ہوگی۔ مسیح جو کہتے ہیں ممسوح، کہ پوری طریقے سے اس کی آنکھ، ایک آنکھ تو جو ہے دایاں آنکھ جو ہوگی بالکل ہی ختم، اور دوسری جو آنکھ ہوگی وہ بھی عیب دار۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ جو تو خدائی کا دعویٰ کرے گا، بے خدا تو جو ہے بے عیب ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن جو دجال اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے اندر یہ سب سے بڑی خرابی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا خدا کانا نہیں ہے، یعنی آنکھ کی صفت اللہ کے اندر موجود ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے تعویل کی صفتوں کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آنکھ کو مخلوق کے آنکھ سے تشبیہ دی، کمپیئر کیا۔ کمپیئر کرنے کے بعد ان کو ہمارے کمپیئر کریں گے تو یہ ختم ہونے والی چیز ہے انسان کی، تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ انکار کیا، کہا کہ نہیں، آنکھ سے مراد یہ نہیں بلکہ اس کے معنی نگرانی کے ہیں۔ اتفاق سے صحیح انٹرنیشنل بھی غلطی ایک جگہ ہو گئی ہے۔ صحیح انٹرنیشنل جو قرآن کا ہے ترجمہ، اس ترجمے میں بھی انگلش ترجمے میں اگرچہ کہ انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کا، وہ جو ہے ہم اسی پر ہم قرآن کی تفسیر کیے ہیں، وہی اسماء و صفات کے بارے میں اسی مسلک کو ہم اپنائے ہیں، لیکن قرآن کی آیت میں انہوں نے ایک جگہ ترجمہ ایسا کیا ہے کہ آنکھ کا مطلب نگرانی کا مطلب کیا ہے، تو وہی نگرانی کا مطلب ہے کہ آپ آنکھ کو نہیں مانتے ہیں۔ تجری بأعیننا اگر آپ ترجمہ کریں گے اس کا کہ ہماری نگرانی میں یہ کشتی جا رہی تھی، معنی بدل جاتا ہے، اس میں آنکھ کی صفت کا انکار آ جاتا ہے۔
تو یہ غلطی ہے، ترجمہ کرنے والوں کی طرف سے غلطی ہو گئی۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام جہاں آئے ہیں یا صفات جو آئے ہیں، ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسی صفتیں ہیں وہ صفتوں کو ماننا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے اسماء و صفات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ ایک مرور ہو جائے گا انشاءاللہ کون کون سی صفت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں اور پہچان اور ان کے نیک ناموں اور نیک صفتوں کو پہچاننے، ان کے مفہوم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے اور ان اخلاق کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔